تو ہمارے ذہنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا بھی ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس کا تصور کر سکیں، اس چہرے کو اپنی آنکھوں میں رکھ سکیں، اور چہرے کو اپنی آنکھوں میں رکھ کر درود پاک پڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم تصور کریں اور آقا کریم کرم فرما دیں اور ہمیں خواب میں اپنی زیارت عطا فرما دیں۔ تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا حسن و جمال عطا فرمایا، ویسا حسن و جمال کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جو حسن دیا گیا وہ جز تھا، اعطیا یوسف شطر الحسن، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا جز عطا کیا گیا۔ اب کل کہاں ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ اعطیا یوسف شطر الحسن الذی اعطیا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حسن کا جز عطا کیا گیا جو کل حسن اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا۔ اب حدیث مبارکہ سماعت کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حسن کا عالم کیا ہے۔ فرماتے ہیں راوی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، جتنے لوگوں کو دیکھا تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں احسن الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، وجہن ازروے چہرہ، یعنی جب چہرے دیکھے جاتے تو چہروں میں جو سب سے حسین چہرہ تھا وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب اس چہرے کے حسن کا اچھا چہرے کے اعتبار سے فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ یا وَأَحْسَنَهُمْ خُلْقًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو چہرہ بھی حسین عطا فرمایا اور اخلاق بھی حسین عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیس بالطویل البائن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا اس کے بارے میں ذکر فرمایا کہ لیس بالطویل البائن، وہ بہت زیادہ طویل یعنی لمبا نہیں تھا، جو بعض اوقات برا لگتا ہے، بہت زیادہ طویل بھی نہیں تھا، ولل قصیر، اور بہت زیادہ چھوٹا قد بھی نہیں تھا، بلکہ طویل اور قصیر کے درمیان اللہ نے اپنے محبوب کو متوسط قد عطا فرمایا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حسن کا عالم ہے۔ اسی طرح راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حسن کا عالم کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کان وجہہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مثل الشمس والقمری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور گویا کہ یوں ہے جیسا کہ سورج اور چاند، یعنی جس طرح سورج اور چاند روشن ہے اس طرح آپ کا چہرہ انور روشن ہے۔ وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، اور آپ کا جو چہرہ اطہر ہے وہ لمبائی میں نہ تھا بلکہ حسن جو ہے وہ گولائی میں ہوتا ہے۔ تو کانا مستدیرن، اللہ نے اپنے محبوب کو گولائی والا چہرہ عطا فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو آپ کے جو گال مبارک ہیں ان سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے تو یوں لگتا تھا کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج نبی کریم کے گال مبارک میں تیر رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب اس چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہو، وہ زیارت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے بھی کی جاگتی آنکھوں سے، اور وہ زیارت پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی کی۔ تو جب پیر مہر علی شاہ صاحب نے کی تو آپ نے جھوم کر فرمایا کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، یعنی آپ کا جو چہرہ انور ہے وہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور شاشانی ہے کہ آپ کے گال مبارک سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں۔ تو یہ چہرہ انور کے حسن کا عالم ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے، نبی کریم سے پیار کر لیتا ہے، اس کے بعد اسے دنیا اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی، کیونکہ پوری دنیا کا حسن جز کا بھی جز ہے، اور اس نے اس حسن کو دیکھ لیا جو کل الحسن ہے، احسن الحسن ہے، تو وہ پھر اس کے بعد دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ وہ کسی پنجابی شاعر کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت کہ جدوں تکیا عاشق نے رخ یار دا، جدوں تکیا
عاشق نے رخ یار دا مرض وددا گیا شوق دیدار دا، کہ سرکار دو عالم کا چہرہ انور دیکھ لیا تو اب یہ جو شوق دیدار ہے یہ اور بڑھتا چلا گیا، اور لطف مل رہا ہے۔ اب طبیب پریشان ہو گئے کہ یہ بیمار ہو گیا، اسے آ کے چیک کرنے لگے، اس کی نبض دیکھنے لگے تو کہتے ہیں نبضہ پھڑ پھڑ حکیم و طبیب و تسی پے لبدے او کی ایسے بیمار جو، کہ میں بیمار جسم نہیں ہوں، میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحا کو دیکھ لیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عالم ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کی مشہور حدیث مبارکہ کہ آپ کہتے ہیں میں نے ایک چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں ایک نظر رسول اللہ پر ڈالنا شروع ہو گیا اور ایک نظر روشن چاند کو دیکھنا شروع ہو گیا۔ ایک طرف چاند کا حسن تھا اور ایک طرف چہرہ والضحا کا حسن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا جوڑا ملبوس کر رکھا تھا، کلے میں تھے۔ تو جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چاند کو دیکھا کہ دونوں میں زیادہ حسین کون ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو میرے چاند ہیں وہ اس آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ صحابی بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عالم یہ ہے۔ تو میرے پیارے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ذات سے اپنی نسبت کو مضبوط کیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔